السلام علیکم، میں زبیر محمود۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے علم عروض کا ایک مختصر تعارف پیش کیا تھا، اور اردو شاعری میں جو وزن کا ایک نظام پایا جاتا ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اور اب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو میں جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے، اور آئندہ بھی جو اس موضوع میں ویڈیو بناؤں گا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں یا جن کے اندر اس کا پوٹینشیل موجود ہے اور جو شعر لکھتے ہیں اور وہ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ آیا ان کا شعر وزن میں ہے بھی یا نہیں، اور سوء اتفاق سے ان کے پاس ایسا کوئی شخص یا اہل فن بھی موجود نہیں ہوتا جسے وہ اپنا شعر دکھا سکیں، یا اس کا ایک اور بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو جانتے بھی ہیں تو آپ پھر اس کے محتاج نہیں رہیں گے، پھر آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے شعر کو اس کے جو ارکان ہیں جن پر آپ نے اس شعر کو رکھا ہے، یا اگر آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پہلے آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے شعر کا جو وزن ہے وہ متعین کرنا ہے اور کس طریقے سے اس وزن پر اسے جانچنا ہے۔ تو اس ضمن میں سب سے پہلے آپ کو یہ 4 اصطلاحیں ضرور جان لینی چاہیے، اور انہیں سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور وہ 4 اصطلاحیں یہ ہیں: پہلی ہے سبب خفیف، دوسری ہے سبب ثقیل، تیسری ہے وتد مجموع، چوتھی ہے وتد مفروق۔ بظاہر یہ بہت ہی آپ اجنبیت محسوس ہو رہی ہوگی، آپ کو یہ بہت عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن علم عروض شاعری کی جو علم ہے اس میں اصطلاحیں کچھ ایسی ہوا کرتی ہیں، کچھ مہمل قسم کی، لیکن بہرحال یہ بہت مفید ہوں گی اگر آپ انہیں یاد کر لیں تو۔ پہلی ہے سبب خفیف۔ سبب خفیف سے مراد ایسا لفظ ہے جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں، جیسے دن، دل، گل۔ اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، یہ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اردو کا ہر لفظ جو پہلا حرف ہے وہ متحرک ہوتا ہے، یعنی اس پر زبر زیر پیش کی علامت ہوتی ہے، اور جو آخری لفظ کا جو آخری حرف ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوا کرتا ہے۔ سبب خفیف کے بعد ہے سبب ثقیل، یعنی دونوں حروف متحرک ہوں، اور یہ ترکیبی صورت ہی میں ممکن ہے۔ اس کی مثالیں ابھی آگے میں دیتا ہوں۔ تیسرا ہے وتد مجموع، یعنی 3 حرفی۔ اچھا، جو سبب خفیف سبب ثقیل ہے یہ 2 حرفی الفاظ ہوں گے، اور جو وتد ہیں یہ 6 حرفی یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوں گے۔ یہ بھی ان میں فرق میں نے بتا دیا۔ وتد مجموع میں پہلے 2 متحرک اور آخری ساکن۔ بے شمار مثالیں ہیں: چمن، مگر، لگن۔ اور وتد مفروق بھی سبب ثقیل کی طرح ایسے ہی الفاظ میں ممکن ہے جو ترکیبی صورت میں ہوں، جیسے بیچ میں عطف ہو یا کسرہ اضافت ہو۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن، تیسرا متحرک۔ وتد مجموع میں پہلے 2 متحرک، اس میں درمیانی ساکن، اور پہلا اور تیسرا متحرک۔ اب مثالوں سے پہلے میں بتا دوں کہ جتنے بھی ارکان ہوتے ہیں، مثل جیسے اب مفاعل ہے، مستفعل ہے، فعول ہے، فاعل ہے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو فاعلات کی مثال دی، تو وہ جو ارکان ہیں وہ انہی اجزاء سے جڑ کر بنے ہوتے ہیں۔ اب میں باری باری ان کی مثالیں دے دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ پہلے ہم سبب خفیف کو لیتے ہیں۔ تو سبب خفیف، اس کی جیسے کہ نے بتایا 2 حرفی، پہلا متحرک دوسرا ساکن۔
اس کی مثال ہے دل، گل، اور میں بھی اس کی مثال ہے۔ اب میں نے مثال جان بوجھ کر دی ہے تاکہ ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ جو نون غنہ ہے وہ کبھی بھی ہم شمار نہیں کرتے، کیونکہ اس کی کوئی الگ آواز نہیں ہوتی، وہ ایک ہی آواز کو ماڈیفائی کرتی ہے، ایک ہی آواز ہے جسے وہ تبدیل کر رہی ہوتی ہے، اس میں ماڈیفیکیشن کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں اصل میں آپ سمجھیں کہ میم متحرک اور یہ ساکن، میں، یہ بھی سبب خفیف کی مثال ہے۔ تو سبب ثقیل کی مثال دیکھیے، یہ صرف ترکیبی صورت، جیسے پہلی مثال ہے دل و دماغ۔ اب دل و دماغ میں اب یہ ہے مرکب، یعنی عطف، بیچ میں واو ہے اور دو الفاظ ہے۔ مرکب اسی کو کہتے ہیں کہ ایک سے زائد الفاظ مل کر جب ایک ترکیب بناتے ہیں اسے مرکب کے ترکیب کہتے ہیں، مرکب بھی کہتے ہیں۔ تو دلو، تو لام کا جو ایک بات اور کہ شاعری میں ہم ہمیشہ وزن جب کرتے ہیں تو اس لکھے جو الفاظ لکھے ہیں اس کی بنیاد پر نہیں کرتے، الفاظ جس طرح بولے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، صوت کی بنیاد پر کرتے ہیں، آواز کی بنیاد پر، تحریری شکل کی بنیاد پر نہیں کرتے کبھی بھی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، تو دل و دماغ، دل و لام کو ہم پیش دے دیں گے، ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، دل و دماغ نہیں، دل و دماغ۔ تو لام کو پیش دے دیا تو لام دال کے نیچے زیر اور لام پر پیش، تو یہ ہو گیا سبب ثقیل۔ دوسری مثال ہے اس کی گل گلزار۔ اب یہ ہے زیر آ گئی لام کے نیچے، یعنی گلزار کا گل، گل پھول کو کہتے ہیں، تو یہ کسرہ اضافت، یہ جو زیر ہے لام کے نیچے اسے کہتے ہیں کسرہ اضافت۔ گل گلزار، اسے بھی ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، گل گلزار۔ تو لام کے نیچے زیر تو دونوں پہلے متحرک، صرف جو پہلا حصہ ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے، دلو اور گلے، یہ سبب ثقیل کی دو مثالیں۔ اب وطد مجموع اور وطد مفروخ کو دیکھ لیں۔ وطد مجموع بہت آسان، پہلے دو متحرک، آخری ساکن، بے شمار مثالیں ہیں، چمن، مگر، جگر اور جلن، یہ بہت آسان ہے۔ اب ہم وطد مفروخ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی مثالیں بھی ترکیبی صورت میں ملیں گی۔ اب وطد مفروخ کی پہلی مثال ہے شوق سفر۔ اب شوق خالی لکھیں گے تو وہ آخری حرف متحرک نہیں ہو سکتا، پھر اسے ہم وطد موقوف کہہ سکتے ہیں، وطد مفروخ نہیں کہہ سکتے۔ تو شوق سفر، یہ کسرہ اضافت کے ساتھ کاف کے نیچے زیر، سفر کا شوق، تو یہ ایک مثال ہے۔ دوسری مثال ہے فکر و نظر۔ اب یہ ہے مرکب عطف، یہ عطف کی مثال ہے، یعنی جن الفاظ کے بیچ میں واو آ جائے۔ فکر و نظر یعنی فکر اور نظر، تو فکرو، تو اسے ہم کھینچ کر نہیں، اسے ہم پیش دے دیں گے رے پر، فکر و نظر۔ تلفظ پر غور کیجئے، جیسے پیچھے تھا شوق کے سفر، یہاں ہے فکر و نظر، تو فکرو یہ وطد مفروق ہے۔ اب جاتے جاتے میں ایک بات بتا دوں، بلکہ مثال پیش کر دوں، اور ایک اہم بات بھی بتا دوں کہ تمام ارکان ایک مصرے کے یا شعر کے وہ انہی اجزاء، یعنی جو چار میں نے بتائے ہیں، انہی پر مشتمل ہوگا، انہی میں وہ تقسیم ہو سکے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک رکن ہے فعولن، یہ 5 حرفی، 5 حروف ہیں یہ رکن کے، فعولن۔ تو اگر اب آپ خود بھی غور کیجئے اور میں بھی بتاتا ہوں کہ فعولن جو ہے وہ اس کا پہلا حصہ ہے فعو، تو یہ غور کیجئے یہ ہے وطد مجموع۔ دوسرا ہے لن، یہ غور کیجئے پہلا متحرک دوسرا ساکن، سبب خفیف، تو یہ وطد مجموع اور سبب خفیف کا مجموعہ ہے۔ اس کے 2 اجزاء ہیں اور دونوں میں، ایک میں وطد مجموع ہے پہلا اور دوسرے میں سبب خفیف ہے۔ اگر میں فعولن کی جگہ رکھ دوں کہا تھا،
یہ تو ایک رکن ہے، یہ ایک جیسے 4 ارکان ہے ایک مصرع میں، تو ان میں سے ایک رکن یہ ہوگا. تو فعولن کی جگہ رکھ دوں کہا تھا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہا ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حرف پر وہی زبر ہو، اس میں بھی وہی پیش ہو. اب فا پر زبر ہے تو کاف پر بھی زبر ہے، ہا پر پیش نہیں ہے، عین پر پیش ہے، لیکن ہم حرکت ہے، دونوں متحرک ہیں، اس پر بھی حرکت ہے کوئی نہ کوئی، اس پر بھی حرکت ہے. تو کہا الف ساکن ہو گیا، الف ساکن ہے. فعو تو کہا اور فعو دونوں ہم وزن ہیں، دونوں وتد مجموع ہیں. اور تھا یہ دو چشمے کو ہم شمار نہیں کریں گے، اس کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے. تو متحرک اور الف ساکن، تو تھا لن کے برابر. کہا تھا فعو لن، یعنی متحرک کے برابر، زبر زیر پیش کوئی بھی علامت ہو، اور ساکن کے برابر. تو یہ بھی وتد مجموع، کہا وتد مجموع، اور تھا سبب خفیف. اب ان سب باتوں کو آپ صحیح طریقے سے صحیح طرح ذہنشین کر لیں تاکہ اگلی ویڈیوز میں جو آنے والی معلومات ہیں انہیں آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ الناصر.